وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال أيضا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماں اور بہنوں ابھی میں نے خطبے میں جو آیات تلاوت کی ہیں یہ سورہ زمر کی ایک آیت اور سورہ قاف کی چند آیتیں اور اسی طرح سورۃ المؤمنون کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے
ان آیتوں کے ذریعے ہمیں ایک اہم ترین پیغام دیا ہے. وہ پیغام کہ گنہگاروں سے متعلق ہے کہ اے گنہگاروں، تم لاکھ گناہ کر لو لیکن مجھ سے مایوس نہ ہونا. مایوسی کو میں پسند نہیں کرتا، اور تمہارے گناہ جتنے بھی بڑھ جائیں، اگر تم دل سے ایک مرتبہ بھی میری طرف آ جاؤ، استغفار کر لو، تو میں سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آنا تم کو ہے. دوسری جگہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہے سورہ قاف کی، وہاں پر رب العالمین نے انسان کی نشو و نما اور انسان کی کیفیت اس دنیا کے اندر اور اس کی حالت اس دنیا کے اندر، پھر وہ آخری لمحہ جس میں انسان بالکل یہاں پر بے دست و پا ہو جاتا ہے اور جسم صرف رہ جاتا ہے، بقیہ اس کے پاس کوئی حرکت نہیں رہتی، جس کا نام موت ہے، اس کیفیت کی عکاسی رب العالمین نے کیا ہے کہ اگر تم مجھ سے روگردانی کرو گے، اگر تم مجھ سے بغاوت کرو گے، اگر تم مجھ پر آ کر استغفار نہیں کرو گے، اپنے گناہوں کی معافیاں نہیں مانگو گے، پلٹ کر نہیں آؤ گے، تو یاد رکھو ایک دن تمہیں مرنا ہے جس سے کوئی تمہیں چھٹکارا نہیں ہے. جب موت کا پنجہ جب تمہیں پکڑے گا تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. وہاں سے وہ زندگی ہوگی جہاں پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. آج بھی رب العالمین ہی کا کنٹرول ہے تمہاری زندگی پر، لیکن ایک حصہ وہ بھی ہے جس میں میں نے تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو کرو، چاہو تو نہ کرو. ابھی یہاں پر دیکھیے نا جی، جمعہ میں آنے والے، اپنے کاروبار کو، اپنے کاموں کو بند کر کے آنے والے، جو چاہے وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن جو نہ چاہے وہ گلیوں میں ادھر ادھر چائے خانوں میں اپنے کاموں میں مصروف ہیں. اس کام کے اختیار کا رب العالمین نے اختیار دیا تب تو کر سکے نا. لیکن ایک زندگی وہ ہے جہاں پر اختیار تمہارا کچھ چلے گا نہیں ہے، اور وہاں پر صرف اور صرف رب کا اختیار چلے گا. وہ زندگی ہے آخرت کی زندگی، جہاں پر تمہیں یہاں کی زندگی سے آخری لمحے سے شروع ہوتی ہے، جہاں بندہ بالکل بے دست و پا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حرکت، کوئی جنبش وہ اپنے اعضاء سے کر نہیں سکتا. جن ٹانگوں پر اسے فخر تھا چلنے میں کہ میں، جن ہاتھوں پر اسے فخر تھا اپنی طاقت پر، جن کندھوں پر اسے ناز تھا کہ میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، وہ تمام کے تمام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے خود دوسرے لوگ کھندا دینا پڑتا ہے، اور کھندا دے کے لے جا کے قبرستان میں دفنا دیتے ہیں، مٹی کے سبر جہاں کیڑے مکوڑوں کا راج ہوتا ہے. اور اس وقت اس انسان کے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ چھوٹے سے چھوٹا کیڑا اور مکوڑا جو اس کے بدن پہ چل رہا ہے، کم از کم اس کو روک کے وہ دکھا دینا. یہ زندگی بھی آنی ہے. پھر اس سے زیادہ کٹھن ترین ایک اور زندگی آنی ہے، جہاں سے میں تمہیں قبروں سے نکالوں گا. وہ سب سے زیادہ کٹھن ترین زندگی ہے، جہاں پر تمہیں ہوش بھی ہوگا، حواس بھی ہوگا، تمہارے لحاظ سے وہی جسم ہوگا، تمہارے لحاظ سے وہی سوچ ہوگی، تمہارے لحاظ سے وہی خیالات ہوں گے، وہی ذہنیت ہوگی، وہی یادداشت ہوگی، لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے راج میرا ہوگا. رب العالمین کہتا ہے کہ این الملوک انا الملک. اب بتاؤ بادشاہ کہاں گئے ہیں جو اپنے آپ کو دنیا میں کہتے تھے کہ میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، میری جنبش کے بغیر، میری حرکت کے بغیر، میری آرڈر کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، آفس میں کچھ نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا. کہاں ہے وہ سب جو اپنے اپنے من مانی کرنے والے؟ بتاؤ ذرا. آج میں بادشاہ ہوں، صرف انا الملک. این الجبارون. کہاں ہے وہ
जबाबिरा, कहां है वो जब्बार किस्म के लोग जो गुस्से में आते थे तो भाई को ना देखते थे, बाप को ना देखते थे, मां को ना देखते थे। कहां है वो जाबिर और काहिर लोग? बताओ, मेरे सामने है ये हिम्मत, जवाब दो। सब मुर्दा कब्रों में पड़े हुए होंगे, जमीन पे सन्नाटा होगा, कोई नहीं, रब का ऐलान हो रहा होगा। ऐनल मुतकब्बिरून, कहां है मुतकब्बिर? ऐनल जब्बारून, कहां है जब्बार किस्म के लोग? ऐनल मुलूक, कहां है बादशाह? कोई नहीं जवाब देगा, यहां तक कि रब खुद जवाब देगा। आज सिर्फ मैं हूं, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज मैं अकेला कहार हूं। यहां पर यह नहीं कहा कि लिल्लाहिल वाहिदिर रहमान, मैं रहमान हूं, यहां रहमान की सिफत नहीं लाया, यहां जबरदस्त कहार की सिफत लाया। कहा कि लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसका दिन है, किसकी बादशाही है? लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज सिर्फ और सिर्फ अकेले वाहिदिल कहार की बादशाही है। आज कोई हरकत, कोई जुम्बिश मेरे हुक्म इज़्न के बगैर नहीं होगी। हत्ता के फरिश्ते हों, हत्ता के औलिया हों, हत्ता के बड़े बड़े लोग हों, सब के सब बांधे खड़े होंगे। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, हत्ता के तमाम फरिश्ते, रूहुल अमीन जिब्राइल, अल्लाह के आगे सब बांधे खड़े होंगे। ला यतकल्लमून, कोई बात नहीं कर सकेगा। इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा, और वो भी बात इतनी ही कर सकेगा जितना उससे पूछा गया है। ठीक ठीक बात करेगा, लंबी चौड़ी बात नहीं करेगा। किया किया, न किया न किया, बस एस और नो इस पर होगा, लंबी चौड़ी बात नहीं। क्या हुआ था, गया था, बैठो बोले, बाद में आए, लंबी चौड़ी बात नहीं। हुआ नहीं हुआ, किया नहीं किया। वक़ाला सवाबा, ये जिंदगी का कठिन तरीन मरहला, जिसकी जिंदगी की शुरुआत कोई नहीं जानता, इसकी इंतहा कोई नहीं जानता। कभी फरमाया उसकी सख्ती के बारे में कि फी यौमिन 50,000 सना, 50,000 साल के बराबर का दिन है। फी यौमिन 50,000 सना, 50,000 साल के बराबर का एक दिन। क्यों? मुश्किल मुश्किल मुश्किल, मसाइब, आलाम, तंगी, परेशानी इतनी कि कोई सोच नहीं सकता। तो रब ने उस दिन को जब कहा तो फरमाया कि 50,000 साल के बराबर का वो दिन किसी को लगेगा तो किसी को अपने आमाल के बनिस्बत थोड़ा सा कम लगेगा। फरमाया फी यौमिन अल्फ सना, फी यौमिन अल्फ सना, 1,000 साल के बराबर लगेगा। अच्छे लोगों को भी 1,000 साल के बराबर लगेगा, बुरे लोगों को तो 50,000 साल के बराबर लगेगा। यूरोप एक दिन जिसकी शुरुआत होगी तुम्हारे खबर से उठने के बाद, वहां से वो एक दिन का जो पार करना होगा ना, वही वो दिन होगा जिसमें कभी कोई पुल सिरात पर होगा, कभी कोई हौज़े कौसर पर होगा, कभी कोई जहन्नम के आंकड़ों के अंदर होगा, कभी कोई क्या है फरिश्ता घसीट के ले जा रहा होगा, कभी कोई उसे जहन्नम के पास उसको दहकाई हुई अंगार में डाला जाएगा, कभी कोई क्या है जन्नत के रूह परवर मनाजिर दिखाए जाएंगे, कभी वो नंग धड़ंग खड़ा होगा, कभी वो क्या है अपने ही पसीने में डूब रहा होगा, कभी वो रब से फरियाद कर रहा होगा, रो रहा होगा, कभी रब उस पर इनामात करके हंस रहा होगा। ये तमाम हालात जिसे अहवाल क़ियामत कह सकते हैं, वो एक दिन के अंदर है जिसकी तैयारी का तुम्हें हुक्म दिया गया है कि लोगों डर जाओ कि याद रखो इस दिन के आने में कोई शक नहीं है। अल हक़्क़ मल हक़्क़ वमा अदराका मल हक़्क़ कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिआ, होकर रह
जाने वाली, क्या होकर रह जाने वाली। कौम समूद ने उसको झुटलाया। वो क़ियामत है। अल क़ारिआ मल क़ारिआ वमा अदराका मल क़ारिआ, खड़खड़ा देने वाली। तुम क्या समझते हो कि क्या खड़खड़ा देने वाली है? वो खड़खड़ा देने वाली क़ियामत है। वो इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा, कान को फोड़ देने वाली। वो कान को फोड़ देने वाली क्या है? वो सूर की आवाज है। वो इज़ा जाअतित तोम्मतुल कुबरा, तुम्हारे कान के पर्दों को फोड़ देने वाली। वो कान के पर्दे को फाड़ देने वाली क्या है? वो क़ियामत सूर की आवाज है जिसमें तुम दौड़ते हुए आओगे। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अमरा यौम तर्जुफुर राजिफ़ा तत्बउहा रादिफ़ा क़ुलूब यौमइज़िन वाजिफ़ा अबसारुहा ख़ाशिआ यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरा अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन ख़ासिरा फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। बस एक हिला देने वाली कैफियत होगी ज़मीन को, जैसे ही हम हिलाएंगे कि तुम सब के सब ऊपर परे आ जाओगे। जितने कुछ नीचे ज़मीन में है वो सब के सब क्या है? एक मैदान में खड़े होंगे। वयसअलूनका अनिल जिबाली फ़कुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा, के लोग बदबख्त पूछते हैं कि ज़मीन चटियल मैदान हो जाएगी और तुम सब के सब खड़े हो जाओगे। तो ये मुशरिकीन रब से पूछने लगे, नबी से पूछने लगे, तो ये बड़े बड़े पहाड़ किधर जाएंगे? तो कैसे चटेल मैदान हो जाएगी? तो रब ने फरमाया बदबख्तों मेरे हुक्म से खड़े हुए हैं, मेरे हुक्म से रेजा रेजा हो जाएंगे। तो जवाब दिया सूरह ताहा में वयसअलूनका अनिल जिबाल, ये बदबख्त पूछते हैं पहाड़ कहाँ जाएंगे क़ियामत के दिन। फरमाया फ़कुल फ़कुल फ़कुल, कह दीजिए मेरा रब कहता है यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा फ़यज़रुहा क़ाअन सफ़्सफ़ा ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता, कि हम इसको बिल्कुल चटेल मैदान कर देंगे। न कोई गड़ा होगा, न कोई टेक होगा, न कोई ऊपर होगा, न कोई नीचे होगा। हम इस सब को ज़मीन हमवार कर देंगे। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, इस जमीन को हम कूट कूट के चपटी रोटी की तरह कर देंगे। अब तो यूं है ना जी, यूं बॉल की तरह है, यूं है। बास्कर बॉल भी नहीं है, साइंसदान कहते हैं बैजे की तरह है, अंडे की तरह है कि ऊपर में यूं आ रही है और फूल रही है बीच में, फिर नीचे में क्या है? यूं नोक बन रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि इस जमीन पे तुम लटके हुए हो, लेकिन क़ियामत वाली जमीन ऐसी नहीं होगी बॉल की तरह, बल्कि क़ियामत वाली जमीन चपटी रोटी की तरह होगी जिसको हम कूट देंगे। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, कि मार मार के उसे चटेल बिल्कुल चपटी एक रोटी की तरह बना देंगे। क्यों? कि इधर का खड़ने वाला, इधर का खड़ने वाला, अमेरिका में खड़ने वाला दोनों एक दूसरे को देख सके। अमेरिका वाला हमको नहीं देख सकता, हम भी यूं लटके चल रहे हैं। हम समझते हैं जमीन पे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे नहीं चल रहे हैं। हम उल्टे लटके हुए हैं जमीन पर, और अमेरिका ऊपर है तो ऊपर वाला नीचे को नहीं देखेगा, नीचे वाला ऊपर को नहीं देख सकता आज की इस जमीन पे। लेकिन क़ियामत की जमीन ऐसी नहीं होगी। क़ियामत की जमीन बिल्कुल हमवार होगी, हर एक लगता कि जहन्नम कहीं फासिलों पे दूर है, लेकिन जन्नती जहन्नम को देखेंगे, जहन्नमी जन्नत को देखेंगे, अफसोस करेंगे हाय मैं कुछ कर लिया होता, हाय मैं जुमा में पहले आ गया होता, हाय मैं खुतबा सुन लिया होता, हाय अपने आप को तब्दील कर लिया होता, हाय मैं खताओं से दरगुजर माफिया मांग लिया होता, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में आ गया होता। वहां रोएंगे चिल्लाएंगे, लेकिन जब देखेंगे ना जी तब अफसोस होगा, अरे मेरा साथी जन्नत में है। और जन्नती देखेंगे कि मेरा साथी था, मेरा पड़ोसी था, लेकिन आज मालूम हुआ ये मुनाफिक निकला, ये तो जहन्नम में पड़ा हुआ है। या रब तेरा बहुत बड़ा शुक्र है कि तूने क्या है मेरे साथी के अंजाम से बचा लिया। तेरी ही हम्द है, तेरी ही रहमत है कि आज मैं जन्नत में हूं, वरना मैं इसकी बात मान लेता, इसकी बात सुन के क्या है बुराई में चले जाता, इसकी बात सुन के मैं बुराइयां करने लगता तो मैं भी इसके साथ जहन्नम में हो जाता। तो कई फासिले पर जहन्नम होगा और कई फासिले पर जन्नत होगी, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे को देखने
کا اللہ تبارک و تعالی انتظام کرے گا. ونادى اصحاب الاعراف رجال, اور درمیان میں ایک دیوار بھی ہوگی جو اعراف نام کے ہوں گے, نہ جو جنتی ہوں گے نہ جو جہنمی ہوں گے, کیونکہ ان کے اعمال نہ جنت کے برابر ہوں گے نہ جہنم کے, نصف نصف ہوں گے, نصف نصف 50-50. تو وہ 50-50 لوگ وہاں کھڑے ہوں گے اور ادھر دیکھیں گے تو جہنم کو دیکھیں گے, اللہ سے پناہ مانگیں گے, روئیں گے, گڑ گڑائیں گے, اے اللہ جہنم میں نہ ڈالنا, اور ادھر پلٹ کے دیکھیں گے تو جنتی لوگ ہوں گے, دعا کریں گے اے اللہ ان میں شامل کر دینا. تو یہ چیز جیسے ہو رہی ہے یہ کیوں ہوگی؟ اس وقت چٹیل میدان ہوگی. تو یاد رکھو یہ 3 زندگیاں اپنی حیثیت سے تم پر طاری ہوتی ہی رہتی ہیں اور ہو کر رہیں گی. ایک تمہاری یہاں کی پیدائش, ایک تمہارا یہاں کا آخری دن, اور ایک تمہارا وہاں کا پہلا دن جہاں سے تمہاری زندگی کی جنت اور جہنم شروع ہوگی. مسلمانوں, میں نے اسی واسطے چند وہ مقامات جہاں پر رب العالمین نے ہمیں خطاب کیا ہے, بہت ہی اہم ضرورت ہے کہ آج ہم اس کو غور کریں, سنیں, سمجھیں, عمل کریں. پہلا جو نقطہ ہے سمجھنے کا وہ یہ کہ رب بڑا رحیم ہے, رب بڑا کریم ہے اور اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. صرف عبادت گزاروں سے نہیں, ولیوں سے نہیں, اس کی بات ماننے والوں سے نہیں, اطاعت گزاروں سے نہیں. یہ تو ہم بھی کر لیتے ہیں نا جی, جو ہماری بات مانتا ہے ہم پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, لیکن ہمارے رب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نافرمانوں سے بھی محبت رکھتا ہے. نافرمانوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی محبت رکھتا ہے اور بلاتا ہے عموماً نافرمانوں کو, یاد رکھو آ جاؤ تم, کچھ بھی ہو جائے چلو معاف کرتا ہوں میں. اور آج انسان بگڑنے کی وجہ عموماً یہی ہے کہ گناہ جب کرنے لگتا ہے تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو اب رب کے قابل نہیں ہے, رب تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا, اس واسطے کر کیا تو مایوسی میں چلا جا, گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا, اب تیرے لیے کوئی راہ نہیں ہے. تو اسی کو رب العالمین نے قرآن میں بار بار متنبہ کیا کہ دیکھو گناہ کرنا گناہ ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے. گناہ کرنا گناہ ہے, لیکن گناہ کر کے معافی نہیں ملے گی یہ سمجھنا کفر ہے. ہاں, لاکھ گناہ کر لو, رب کہتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں, تمہیں ایک مرتبہ استغفر اللہ کہہ لو میرے پاس, بس مسئلہ ختم. ہاں, لو اتیتنی عنان السماء, اگر کسی کے گناہ آسمان کی چھت پہ پہنچ جائیں, کوئی کر سکتا ہے اتنا؟ یعنی اس کے گناہ جوڑے جائیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں. اتنے گناہ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. لیکن اللہ دیتا ہے مثال, اتنے بھی کر لو. اور آپ کو معلوم ہے آسمان اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ تم کو معلوم ہے آسمان اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کو کیا پتا؟ فرمایا کہ آسمان اور زمین کا فاصلہ 500 سال کی مسافت پر ہے. 500 سال کوئی ہے جو تیز رفتار چلتا رہا تب جا کے پہنچے گا آسمان کو. اتنا بڑا فاصلہ ہے تو اتنے بڑے فاصلے کو پورا کر دیتے ہیں اس کے گناہ, تب بھی اللہ کہتا ہے کہ ثم استغفرتنی, ایک استغفر اللہ بولو, ایک 100 نہیں, ایک دل سے کہہ لو, لیکن اے اللہ میں نے گناہ کیا تو معاف کر دے. ثم استغفرتنی, بس ایک استغفر اللہ, غفرت لک فلا ابالی, میں معاف کر دیتا ہوں, میں یہ دیکھتا نہیں کہ وہ کس کوانٹٹی میں لے کے آیا, بس میں معاف کر دیتا ہوں. تو گناہ ہے, گناہ کی معافی نہیں ملے گی یہ سمجھنا کیا پتہ ہے؟ کفر ہے. اسی لیے فرمایا حضرت
یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے یوسف کو تلاش کرنے سے ان کے دوسرے جو بیٹے تھے مایوس ہو گئے، تو انہوں نے تیسری مرتبہ جب ڈھونڈنے کے لیے بھیجا حضرت یوسف کو، تو سورہ یوسف کے اندر یہ آیت رب العالمین نے رکھا ہوا ہے کہ فرمایا کہ حضرت یعقوب نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، دیکھو بیٹو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، جاؤ جا کے ڈھونڈو، مل جائے گا تمہارا بھائی۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، دیکھو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ گناہ ہے، گناہ کی معافی نہیں ملے گی، یہ سمجھنا کفر ہے، یہی دلیل ہے اس کی۔ بلا دلیل کے بات نہیں ہوتی، کچھ بھی کوئی بھی کہہ لے وہ دلیل نہیں بن جاتی۔ بات کہتے ہیں تو دلائل چاہیے، اور میں دلائل کی بنیاد پر ہی کہا تھا کہ گناہ کرنا گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہوں سے مایوسی اختیار کر لینا کہ رب مجھے معاف نہیں کرے گا، تو یہ کفر ہے، جسے حضرت یعقوب کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتے جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنا اچھا ہے؟ نہ نہ نہ، میں نے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے اس واسطے رکھی کہ زندگی میں سب سے اہم ترین بگاڑ جو آتا ہے انسانوں کے اندر، خاص کر آج کے مسلمانوں کے اندر دور حاضر میں، وہ یہی ہے کہ انسان جب گنہگار ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ رب سے میں دور ہوں، اور اس دوری کے پاداش میں وہ ایسے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے جو کٹر کی نالی میں چلنے والے کیڑے سے بھی اسے بدتر بنا دیتا ہے، وہ ہے شرک۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ اب رب کے پاس تو نہیں التجا کر سکتا، میں کیا کروں گا، کسی بابا کے پاس جاؤں گا، کسی جھنڈے کے پاس جاؤں گا، کسی بنڈے کے پاس جاؤں گا، کسی درگاہ کے پاس جاؤں گا، کسی دروازے کے پاس جاؤں گا، کسی ولی کے پاس جاؤں گا، کسی پیر کے پاس جاؤں گا، کسی حضرت کے پاس جاؤں گا۔ اب وہ مجھے لے کے رب کے پاس تو جا سکتے ہیں، میں ڈائریکٹ جانے کے قابل نہیں ہوں اس واسطے کہ میں گنہگار۔ رب کہتا ہے کہ نہ، گنہگاروں کو تو میں سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں کہ اور رات دن گناہ کرنے والوں اور میرے بندے ہو تم۔ اسی واسطے میں نے وہ آیت سب سے پہلے رکھی اس خطبے میں، جس میں فرمایا قل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، یا رب، کتنا پیار ہے دیکھو۔ اب دیکھیے خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ خطاب ہو رہا ہے گنہگاروں سے، تو کیسے ہونا چاہیے تھا؟ اے گنہگارو، اے سیاہ کارو، نہیں، کیسے فرمایا؟ فرمایا کہ یا عبادی، اے میرے بندو، تم کچھ بھی کر لو میرے ہی بندے ہونا جی۔ جیسے باپ کہتا ہے کہ بیٹا تو کچھ بھی کر لے، بیٹا تو میرا ہی ہے نا، اچھا ہے فرما بردار ہے وہ بھی تو میرا بیٹا ہے، برا ہے نافرمان ہے وہ بھی تو میرا بیٹا ہے، میرا ہی تو بیٹا ہے، دونوں میرے بیٹے ہیں۔ تو رب کہتا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، وہ تو میرے بندے ہو، کہاں جاؤ گے؟ میں ہی تمہیں بلاتا ہوں، یا عبادی، آ جاؤ پلٹ کے۔ کون جی وہ؟ کون یا عبادی ہے اس میں؟ رب اس کی تفصیل بیان کرتا ہے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پر اسراف کیا، یعنی ظلم کیا، یعنی گناہوں میں پڑے رہے، رات دن گناہ کیا، ہاں گناہ میں ڈوبے رہے، کوئی مسئلہ نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، آ جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہ معاف کرتا ہے، تمام گناہ۔ اسی واسطے احادیث کے اندر ایسی ایسی مثال دی گئی، آپ حیران ہو جائیں گے، مشہور ترین واقعہ ہے لیکن اس وقت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا پرانے زمانے کے واقعات میں سے ایک واقعہ، ایک بندے نے قتل پہ قتل کیا، قتل پہ قتل کیا، قتل پہ قتل کیا، حتیٰ کہ اس کے پورے قتل
90 पर 9 हो चुके थे। एक को कत्ल किया, फिर दूसरे को, तीसरे को, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, 1 2 नहीं। अब आपके जहनों में क्या होगा? जिसने 90 पर 9 कत्ल किए, क्या उसके लिए कोई माफी है? अल्लाह कहता है कि मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, के एक कत्ल करने वाला पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। लेकिन इसने क्या किया? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 90 पर 9 कत्ल किए मुसलसल। फिर इसके बाद उसे तौबे का ख्याल आया, लेकिन दिल इनकार कर रहा था, जैसे हमारे दिल होते हैं आज। अल्लाह गुनाह को माफ करेगा क्या जी? इतने गुनाह कर लिया हूं। फिर इसके बाद तलाश में निकला, बुखारी मुस्लिम की रिवायत में, हाँ रिवायत बड़ी मजबूत है। तलाश में निकला यहां तक कि एक वो शख्स के पास पहुंचा जिसका इल्म अभी ठीक नहीं था, पूरा आलिम नहीं था, नीम हकीम। आधा आलिम बड़ा खतरनाक होता है, आधा डॉक्टर भी बड़ा खतरनाक होता है। वो कहते हैं ना जी, नीम हकीम खतरे जहां और नीम मुल्ला खतरे ईमान। आधा हकीम तो जान के लिए खतरा होता है और आधा आलिम तो ईमान के लिए खतरा होता है। ऐसा ही कोई क्या नीम मुल्ला था, उससे जाके पूछा कि क्या अल्लाह मेरे गुनाह कत्ल कर, जो मैंने 99 कत्ल कर दिए, माफ करेगा? वो तो ऐसा जाहिद और आबिद बंदा था, कत्ल नहीं, मक्खी नहीं मार सकता था। अब उसके सामने ये सवाल कर रहा है कि 99 कत्ल कर दिया है। वो जोश में आया और कहा कि हरगिज भी नहीं। अब इस पर मायूसी इतनी चाहिए कि उठा, इसको भी कत्ल कर दिया, पूरे 100 बना दिया। था तो था जाहिल, दिल से निकला था कि तौबे की कोई राह मिल जाए, और वहां गया तो इसने कहा कि तौबा नहीं मिलेगी तुम्हें, तो उसे भी कत्ल किया, 100 कर दिया पूरा। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फिर उस पर क्या है, तौबे की एक तरह की क्या है कैफियत पैदा हुई कि कहीं ना कहीं तो मुझे माफी मिलेगी, किसी और से पूछे। अब जो पहुंचा वो सही आलिम के पास पहुंचा, उससे पूछा कि क्या मैं ये 99 तो किया ही किया था, लेकिन एक सबसे बड़ा गुनाह ये किया कि एक मासूम को भी कत्ल कर दिया, जिसने कहा कि मेरी तौबा नहीं होगी, तो मैंने उसको भी कर दिया, अब तो 100 कर चुका हूं, क्या मेरे लिए तौबा है? हल मिन तौबतिन, कोई राह है? वो बंदा था तो बड़ा ही क्या है आलिम, शरीयत को जानने वाला। उसने कहा कि हाँ भाई तौबा तो है ही, कितने भी गुनाह कर लो अल्लाह तो माफ करने वाला है। तौबे की नीयत कर लो और तौबे की नीयत के साथ साथ अमल में तैयार हो जाओ, निकल जाओ उस बुरी बस्ती से जहां तुमने वो काम किया और अच्छी बस्ती की तरफ चले जाओ, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तौबे को कबूल कर ले और तुम गारंटी दे दो कि मैंने सिर्फ तौबा नहीं किया, मैं तौबे में अमल के साथ हूं कि अल्लाह मैं तौबा भी कर रहा हूं। बाज लोग क्या करते, खाली तौबा चलती रहती, लेकिन इनके हरकत रुकते नहीं। हाँ, बाज लोग तो तौबा भी बदल लिए, तौबा 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 मार लेते। ये जो मारना ही कहां से आया भाई? हिंदुओं की तरफ से, वरना तो हमें तो क्या है, तौबा जो सिखाई गई है वो सबसे आम तरीन चीज नदामत और फिर न करने का अज़म, लेकिन अंदर करने का अज़म है। हाँ, रात में देखे पिक्चर पूरा वक्त, सुबह में फिर तौबा कर रही, क्या नीयत से? कल रात फिर नया पिक्चर आया तो देख ले, वो फिर कर लेंगे वो को। ये तौबा होती? ये तौबा नहीं, मजाक है। तौबा तो वो है जो आइंदा न करने का अज़म हो। इसी वास्ते उस आलिम ने उनको बताया कि तुम तौबा तो कर लो, अल्लाह कबूल कर लेगा, लेकिन वो बस्ती जहां पर तुमने 99 कत्ल किए उसको छोड़ दो, निकल जाओ वहां से। अब उस बंदे ने उस बात को मान लिया और वहां से निकल गया। या रब, यहां से वो चीज है जो हमें पैगाम देती है। लोगों याद रखो, मौत सर पे मंडला रही है। कोई ये ना सोचे कि लंबी उम्र पड़ी हुई है, ना नौजवान, ना बच्चा, ना बड़ा, ना अदर उम्र का, ना बूढ़ा, कोई ना सोचे, क्योंकि मौत किसी को बोल कर नहीं आती और कोई वक्त या कोई एज मुतय्यन नहीं है जिसमें तुम कसम खा के कह सकते हो कि अब मौत नहीं आएगी।
بھائی میں 25 سال کا ہوں، بھائی کیسے بھائی موت آئیں گی؟ جب تک میں 40 سال کا نہیں ہوتا اس کے بعد ہی شک ہے آئیں گی کی نہیں گی. بولیں گا کون بھی نہیں بول سکتا. 25 میں بھی آئیں گی، 40 میں بھی آئیں گی، پیدا ہوتے بھی آئیں گی. کتنے بچے پیدا ہو کے ایک سانس لیتے مر جاتے. تو موت کا کوئی وقت نہیں ہے. اس واسطے یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے، جہاں انسان سمجھتا ہے کہ اجی میں نوجوان ہوں اب کیا ہونے کا ہے بھائی، بڈھاؤں کو دیکھ لیں گے تو گناہ کرتے رہو. ابھی 14 فروری آ کے گیا، یا اللہ ہمارے بچوں کا ہمارے نوجوانوں کا ذرا دیکھنے کا تھا رنگا کیا کیا ہوتا. کیا سمجھ کو ثواب سمجھ کو کرتا؟ نہیں. ہمارے لوگوں کو بعض لوگ بولتے مولوی صاحب 14 فروری پہ بولو، 14 فروری پہ بولو. کیا بولنا جی؟ نہیں معلوم ان لوگوں کو، سب معلوم گناہ ہے بول کے. کوئی اسے حلال بہت اچھی چیز اللہ ثواب دیں گا بول کے 14 فروری کی انگوٹھی لے لے جاتا نہیں پہنانے کے واسطے. معلوم ہے گناہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سمجھتا ہے توبہ کر لیں گے جی بعد میں، ابھی تو جوانی ہے اب کیا بگڑتا ہمارا. تو یہ چیز جو ہے سب سے زیادہ گناہوں کو ابھارنے والی ہے، جو کہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ تمہارے لحاظ سے موت کب آئی. اب یہ بندہ جیسے ہی بستی سے نکلا، وہ بری بستی سے، اللہ اس کی موت مقرر کر چکا تھا، یہاں تک کہ وہ اچھی بستی میں داخل ہونے کے لیے بھی ٹائم نہیں تھا اس کے پاس. ہاں نکل تو گیا، لیکن جو دوسری بستی جانا چاہتا تھا جہاں نیک لوگ رہتے تھے، وہاں تک پہنچنے کا ٹائم نہیں تھا. بالکل آدھے راستے میں موت آ گئی. فرشتہ آ گیا روح قبض کرنے کا. ہاں اب اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہے. یاد رکھیے کہیں آپ نے یہ سنا نہیں ہوگا کہ موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو دو طرح کے آتے ہیں، ایک جنت کا ایک جہنم کا، اور دونوں آ کے لڑتے ہیں کہ انہیں جنتی ہے انہیں جہنمی ہے. ہرگز نہیں ہوتا، فیصلہ ہو کے آتا ہے کہ یہ کون اس کو لے جائے گا. یہ جہنمی ہے تو جہنم والے فرشتے آتے ہیں، جنتی ہے تو جنت والے فرشتے آتے ہیں، اور منٹ کے 1000ویں حصے میں اس کی روح قبض کر کے نکل جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے انسانوں کو یہ پیغام دینا مقصود تھا اپنے حبیب کے ذریعے کہ لوگوں سنو، جو انسان نیک عمل اور توبہ کر کے نکل جاتا ہے ہم اس کے راسات رحمت کا معاملہ کیسے کرتے ہیں بتلانے کے لیے اللہ نے اس کی موت پر ایک عجیب معاملہ کیا. وہ کیا تھا کہ ادھر جنت کے فرشتے روح قبض کرنے والے نیک فرشتے بھی آ گئے، ادھر جہنم کے فرشتے روح قبض کرنے والے وہ فرشتے بھی آ گئے جو جہنم کو لے جاتے ہیں. تو اب دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا. جنت والوں نے کہا کہ یہ جنتی ہے اس واسطے کہ اس نے توبہ کر لیا ہے اور نکل چکا ہے، تو اجازت دو ہم اس کی روح قبض کریں گے اور اسے کیا ہے جنت لے جائیں گے. جہنم والوں نے کہا کہ اس نے ایک عمل بھی نہیں کیا سوائے توبے کے اور آخری وقت تک لوگوں کو قتل کرتا رہا، تو اب ہمیں اجازت دو کہ ہم اس کو جہنم لے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے ان دونوں کے جھگڑے کو سالو کرنے کے لیے تیسرے فرشتے کو بھیجا. وہ فرشتہ آیا، پوچھا کیا معاملہ ہے، دونوں کیوں جھگڑتے ہو؟ جو لوگ جہنم کے فرشتے تھے جو جہنمیوں کی روح کو قبض کرتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ برا انسان ہے، جو لوگ جنتیوں کی روح کو قبض کرتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ توبہ کر چکا ہے. تو اس تیسرے فرشتے نے کہا کہ مجھے رب کا حکم ہوا ہے، میں ایک فیصلہ سناتا ہوں اس پر کام کرو. تو پوچھا کہ وہ کیا؟ کہ دیکھو جہاں سے یہ نکلا اور جہاں یہ جا رہا تھا، برے لوگوں کی بستی سے نکلا اچھے لوگوں کی بستی کو جا رہا تھا، تو ان دونوں کا فاصلہ ناپو، ڈسٹینس دیکھو. اگر اس کی مرنے کی حالت وہاں آئی جہاں یہ نیک لوگوں کی طرف تھا تو اسے نیک لوگوں میں شامل کر دو اور جنت لے جاؤ. اگر یہ مرنے کی حالت وہاں آئی جہاں یہ بری بستی والوں کے قریب تھا تو برے لوگ کیا ہیں وہ آئے جو جہنم کے فرشتے اس کو جہنم لے جائیں. اب یہاں اس سے بڑی بات کیا ہے پتہ ہے؟ حدیث کے الفاظ میں یا رب اللہ کیسے کیسے معاف کرتا ہے. دیکھو اپنے بندوں کو، اللہ کو تو معاف کرنے کے لیے بہانے چاہیے لیکن ہم ہیں بدبخت کے معافی مانگتے نہیں.
حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب فاصلہ ناپا گیا تو جس بستی سے نکلا اور جس بستی کو جا رہا تھا اس کے بالکل درمیان میں مرا تھا، نہ 1 انچ ادھر نہ 1 انچ پہلے، ابھی بھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ مسئلہ کیا ہوا کہ جہاں 1 انچ بھی وہ زائد ہوگا وہاں کا شمار ہوگا، لیکن جہاں یہ مرا تھا، جہاں آیا تھا وقت اس کے مرنے کا، وہ کیسا وقت تھا کہ جہاں سے نکلا تھا وہاں سے لے کر مرنے کا فاصلہ بالکل 50 میٹر، تو جہاں جا رہا تھا وہاں کا فاصلہ بھی 50 میٹر، بالکل درمیان میں مر گیا تھا۔ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں پتہ ہے؟ اللہ نے اپنے حکم سے اس میت کو ایک جان نیک بستی والوں کی طرف ہٹا دیا۔ یا رب، یہ ہے اللہ کی رحمت گنہگاروں کے ساتھ۔ یا عبادی کا یہ مفہوم ہے، اے میرے بندو کہاں جاتے ہو؟ کیوں بھول جاتے ہو مجھے؟ کیسے بھول جاتے ہو مجھے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کریم سے تجھے کس نے غفلت میں ڈال دیا؟ اللہ اپنے حکم سے اس میت کو ایک بالش آگے کر دیتا ہے، تو جب جہنم کے فرشتے ناپتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ایک بالش میت آگے جا چکی ہے، اور جب جنت لے جانے والے فرشتے ناپتے ہیں تو اس کی ایک بالش آگے ہوتی ہے میت، تو جنت والے لے جاتے ہیں، اسے بخش دیا جاتا ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی غفور؟ اسی لیے فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ کے رسول آپ سب کو، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بڑا ہی رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہوں۔ یہ اعلان ہے آپ سب کے لیے، لیکن آنا تم کو ہے، معافی مانگنا تم کو ہے۔ ایک ہی مرتبہ صحیح گناہوں سے توبہ کر لو، عزم کر لو کہ میں برائی نہ کروں گا، میں اچھائیاں کروں گا، نیکیوں میں آگے رہوں گا، سبقت لوں گا، پہلے آؤں گا، ہاں ہمیشہ آگے رہوں گا۔ تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی ڈکٹیٹر نہیں ہے، ظالم نہیں ہے کہ تمہیں کیا ہے عذاب دے کر خوش ہو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ ڈکٹیٹر ہے؟ اللہ بڑا رحیم ہے۔ بس اللہ شرط لگاتا ہے، اگر تم شکر گزاری کرو گے، اگر تم میرے ساتھ تابعداری کرو گے تو میں تمہارے ساتھ رحمت کی برکھا برساؤں گا، ایسے برساؤں گا کہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ادغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، وصل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم اجمعين۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔